अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की ڈیرا پر خوش آمدید۔ آج کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر جناب یہ ہے کہ عدالت عالیہ میں آڈیو کمیشن کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا اور اس فیصلے کے مطابق ساسماں جیت گئی ہے۔ جناب حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراض کو بھی رد کر دیا گیا اور یہاں معاملہ تو یہ دیکھنے کو ملا کہ بھائی وہ سنتے تھے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لیکن یہاں پر تو کوتوال ہی چور تھا، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج ایک بار پھر جو ہے قانون کو شکست ہوئی ہے، اور کہاں شکست ہوئی ہے جناب؟ عدالت عالیہ میں قانون کو شکست ہوئی ہے۔ دوسری جناب اسی کے ساتھ ایک جڑی خبر ہے کہ انہی عدالتوں میں 2700 ارب روپے سے زائد کیس جو ہیں ٹیکس کی کیس پینڈنگ ہیں۔ کیا ہے جناب کہ جب ادارے کارروائی کرتے ہیں مختلف سیٹس پر، مختلف لوگوں پر جو کہ ٹیکس دبا کر بیٹھے ہیں، اور جناب یہ لوگ بھاگے بھاگے عدالت پہنچ جاتے ہیں، پھر عدالت کسی رشتہ دار کا منہ دیکھ کر، کسی اعتزاز احسن جیسے وکیل سے جو کہ باہر معاملات طے کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے جناب وہاں وہ جو کیس ہے لگ جاتا ہے اور پھر اسے حکم امتناعی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ادارے جو ہے وہی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں جبکہ ٹیکس خور مافیا جیت جاتا ہے۔ اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہے ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جناب 27 ارب روپے کی کیس انہی عدالتوں میں پینڈنگ ہے اور عدالتوں نے حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، اداروں کو کارروائی سے جو ہے وہ روک رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر جناب یہ ہے کہ عوام کے لیے بری خبر ہے۔ بری خبر جناب یہ ہے کہ شوگر مافیا جیت گئی۔ جناب میاں منظور بھٹو جو کہ سیکریٹری فوڈ کے طور پر کام کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ کین کمشنر کے طور پر کام کرتے رہے جناب، تو سیکریٹری فوڈ کو ان کی عہدے سے وزیر اعلیٰ نے ہٹا دیا ہے۔ یہی مذکورہ آفیسر تھے جنہوں نے سب سے پہلے عدالت اور شوگر مافیا کا گٹھ جوڑ عوام کے سامنے لے کر آئے، اور یہ پہلی دفعہ عوام کو معلوم ہوا، پبلک کو معلوم ہوا کہ جناب شوگر مافیا کے تمام کیس جو ہیں وہ انوار الحسن کی عدالت میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں یہ تو شوگر مافیا ہی بتا سکتی ہے یا متعلقہ عدالت ہی بتا سکتی ہے۔ بہرحال مس کنڈکٹ کی بنیاد پر جناب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس شوگر مافیا اور عدالتی گٹھ جوڑ عوام کو 56 ارب روپے میں پڑا ہے۔ اب جناب یہ 56 ارب روپے میں کس کس کا حصہ تھا یہ تو حصہ دار ہی بتا سکتے ہیں یا تحقیقاتی ادارے ہی بتا سکتے ہیں، وگرنہ آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کون کس لیے کام کر رہا ہے وطن عزیز میں، کون کتنے میں بکتا ہے، انصاف کتنے میں بکتا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے کہ جناب جب سے حافظ عاصم منیر صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہے مافیا کے خلاف، تو ڈالر کے پر مسلسل پاکستان میں کٹتے ہی جا رہے ہیں۔ ڈالر کی اڑان دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل مارکیٹ میں ڈالر گراوٹ کا شکار ہے۔ کچھ دوست لوگ یا جو ہے وہ تنقید نگار اس گراوٹ کو مصنوعی گراوٹ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومتی کنٹرول یا حکومتی ڈنڈا جو ہے جس کی وجہ سے ڈالر گراوٹ کا شکار ہے۔ بھائی یہ آپ کی بات اس وقت جو ہے وہ 100% درست ثابت ہوتی یا ہم آپ کی بات سے اس وقت متفق ہوتے جب پاکستان ڈالر کے معاملے میں خود کفیل ہوتا۔ اب بھائی جس معاملے میں پاکستان خود کفیل ہی نہیں ہے، ڈالر کا انحصار پاکستان بیرونی جو ہے وہ سرمایہ کاری یا بیرونی قرضوں پر انحصار کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے مصنوعی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بھائی جب کہ پاکستان میں ڈالر گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے تو وہیں
जो कुछ अर्सा पहले तक अफगान मीशत के गुण गा रहे थे, वहीं अफगान मीशत जिसका दारो मदार स्मगलिंग और मंशियात पर है, वहां डॉलर ने उड़ान भर ली है और एक दिन में डॉलर 9 रुपए, अफगानी 9 रुपए में की करेंसी में महंगा हो गए। इससे पहले डॉलर 73 रुपीज में, कल तक जो अफगानिस्तान में डॉलर की अफगान करेंसी के मुताबिक 73 रुपए कीमत थी, वो आज 82 और 83 के दरमियान जो है उसकी कीमत आज सुनने में आ रही है। अब भाई इसके अलावा एक और आपसे बात शेयर की थी कि जनाब आरिफ अलवी साहब, जिनकी ओहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी है, 9 सितंबर को आज के दिन जनाब आरिफ अलवी साहब घर जा रहे हैं। और ये जो मैं दावा कर रहा हूँ या जनाब ये जो खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये इंतहाई करीबी ज़राए जो कि आरिफ अलवी के करीब हैं, उन्होंने ये खबर दी है। क्योंकि अब आरिफ अलवी साहब भी जान चुके हैं कि अब मजीद उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है और ख़ासकर बुशरा बीबी, वो भी नालां है कि जनाब आरिफ अलवी के ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई गई थी वो ड्यूटी भी नहीं पूरी कर पाए। अब भाई अप्रैल 2022 से हम देखते हैं कि जनाब आरिफ अलवी साहब का जो किरदार है वो सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि वो एक सियासी जमात के रुकन की हैसियत से तमाम तर काम करते आए। कभी जनाब वो वज़ीर आज़म से हलफ नहीं ले रहे, कभी वो जो कौमी असम्बली या सेनेट की तरफ से बिल जाते हैं उनको रोक लेना, उन पर जो है एतराज़ लगा देना। तो आरिफ अलवी साहब मुसलसल टांग अड़ाते आ रहे थे। जनाब इस हवाले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक यानी कि बड़ों की ऐवान सदर की चौथी मंजिल पर मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में आरिफ अलवी साहब को बहुत कुछ समझाया गया था और कहा यही जा रहा है कि उस मुलाकात के जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और जनाब जिस तरह आर्मी चीफ और DGISI ने आरिफ अलवी साहब को कहा कि आपके ओहदे की मुद्दत अब ख़त्म होने जा रही है, आप आराम से घर चले जाएं, यही आपके लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब ने मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ ली है, वो घर जा रहे हैं। जहाँ तक वो डेटें दे रहे हैं कि जनाब जो है ये काम 6 महीनों तक अपने मुलाजमीन को या अपने स्टाफ को कि मेरी जो है वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें या जो मामलात मैंने करने हैं वो मामलात तय कर दें। तो ये एक वो जो है दबाव या प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि आरिफ अलवी साहब घर जा रहे हैं। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।